جی رجب علی بٹ ولد محمد افضل بھٹی، یہ بٹتے پٹی یہ کیا ہے؟ یہ ہے بھائی سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے. یہ بھی سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے. اچھا اچھا، ایف آئی آر میں بھی جو ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے میں نے بس بات کسی نے اس پہ بھی یہ نام ہے. شرارت کی ہے کسی نے. کس نے شرارت کی ہے؟ جو کوئی حسد کرنے والا وہ شرارت کرتا ہے. مل صاحب کون حسد کر رہا؟ بڑی دنیا کا رہی ہے. آپ سے میں وعدہ کر دیتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں لے کے آؤں گا تو بعد میں لے کے نہ آؤں، آپ کا دل خراب ہوگا تو آپ حسد ہی کرو گے مدد کے ساتھ. نہیں، آپ وعدہ تو تب کریں گے نا جب وہاں سے کمٹمنٹ ہوگی کہ میں آ جاؤں گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو شادی میں بلایا نہیں تھا. اوہو اچھا. تو انہوں نے اپنی جان جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑا داغ لگانے کی کوشش کی اس نے کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ظرف کے مطابق حرکتیں کرتے رہے. یس یس. مجھے بھی نہیں آپ نے بلایا شادی پہ. میں خود بڑی مشکل سے آیا تھا. اگر آپ کو مشکلات ہے پھر مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنے قسم کے پریشر وہاں پہ رہے ہیں. پریشر تو تھا. کس کا؟ بڑی چیزوں کا تھا. ملک صاحب آپ پریشر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ تو پہلوان ہیں. الحمدللہ. آپ پہلوان ہیں. نہیں پہلوان نہیں ہوں بھائی، میں ایک سادہ سا بندہ ہوں. آپ مجھے پہلوان کی طرف نہ لے کے جائیں. یہی بات کہاں کی کہاں نکل جا رہی ہے. ملک زمان پہلوان بن گیا، خدا کا واسطہ ہے. اچھا. میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والا بندہ ہوں اور میں بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک گراس روٹ لیول سے بلونگ کرتا ہوں. نہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے، آپ کی کامیابی ہے. جو میں آج آپ کو یہ یا اس مقام پہ آیا ہوں تو یہ میری اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ میں جیسا ہوں میں ویسے ہی بتاتا ہوں. ٹھیک. یہ پہلوانی اور یہ چیزیں یہ بندے کے نا دماغ میں نا ایک ہوا بن جاتی ہے، خناس پیدا کرتا. خناس پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بغض پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے. اور جب غرور تکبر اور یہ بغض پیدا ہوتا ہے نا تب بندے کا زوال شروع ہوتا ہے. اور یہی سب چیزیں اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند. یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. ملک جتنا صاحب آپ عاجز رہو اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں حسد کرنے والے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے ایسی حرکتیں کی. ہاں حسد کرنے والے تو ہیں. رجب علی بٹ گرفتاری کیسے ہوئی؟ وہ گھر سے پکڑ کے لے گئے تھے. آپ کو خبر تھی؟ تب پتہ چلا تھا، پہنچ کے پھر لے آئے. ملک صاحب میں بائک پہ یا گاڑی پہ باہر جاؤں اور کوئی ٹریفک پولیس کا اہلکار مجھے روک لے اور وہ کہیں کہ گاڑی کے کاغذات دے دیں یا بائک کے، تو میں ان کو جتنا مرضی کہوں کہ یہ بائک میری ہے یا کار میری ہے اور میرے ساتھ جو لوگ ہوں وہ بھی کہیں کہ یہ دیکھیں نہیں کیا، وہ میری گاڑی اور بائک کو نہیں چھوڑیں گے جب تک میں ڈاکومنٹس نہیں دوں گا. ایف آئی آر ہوتی ہے، رجب علی بٹ گرفتار ہوتے ہیں، رائفل برآمد ہوتی ہے، ممنوع اسلحہ اور شیر کا بچہ برآمد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ملک صاحب جاتے ہیں، رجب علی بٹ کی ضمانت ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ نے بھی بات کی ہے کہ آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں. آپ ایک آئی ڈی کا کارڈ دے کے شخصی زمانے میں نکل سکتے ہیں نا. میں تو نہیں نکل سکتا. نکل سکتے ہیں. گیٹس ہونی چاہیے. میرے پاس ملک زمان نہیں ہے. نہیں اللہ تو کل ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، بات کرنے کی انداز ہونا چاہیے، جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ خود ہی راہ سیدھی کر دیتا ہے. چاہے 223 بور کی میرے پاس رائفل نکل ہے. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہے نا 223 بور کی رائفل، اس کے ڈاکومنٹس دے دیے تھے. 4 کارتوس اور لوڈڈ گن تھے. اچھا مزے کی بات یہ 223 میں کارتوس نہیں ہوتے. اچھا یہ جو خبریں آئی ہیں میرے پاس، یہ خبریں تو جھوٹی ہے نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 223 میں نا کبھی کارتوس نہیں ہوتے، اس میں ایک اس کی 223 کی ہی گولی ہوتی ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب وہ رائفل اس کے گھر سے پکڑی گئی، اس سے ایک دن پہلے اس کا ولیمہ تھا. بالکل ٹھیک. اس ولیمے والے دن وہ رائفل ایک اس کے دوست نے اس کو گفٹ دی تھی. اب اس نے کہا تھا ڈاکومنٹس میں تمہیں کل دے دوں گا. بیچ میں ورکنگ ڈے نہیں تھا، چھٹی کا دن تھا. نیکسٹ ڈے آتا تھا، منڈے آتا تھا جب ورکنگ ڈے سٹارٹ ہونا تھا، تب اس کے نام ہر چیز ٹرانسفر ہو جانی تھی. اب ہماری گورنمنٹ کے جو اس ٹائم کے وہ جو ہمارے ادارے کی نمائندے تھے جنہوں نے وہ ریڈ ڈالی تھی، وائلڈ لائف کے فیصل مشتاق نام انسپیکٹر تھے. جی اور وہ بڑا مزیدار سین ہوا کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ علاقہ پولیس کو لے کر. استغاثہ انہوں نے دینا تھا، انہوں نے پولیس پہ ڈال دیا. اس کے بعد میں نے ایف آئی آر پڑھی تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہی کیا ہوا. تو آپ کو بھی پتہ پھر کیا ہوا. ملک صاحب لوگوں کو نہیں پتا نا، اس لیے میں نے آپ کو بلایا. لوگوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے. دیکھیں میں کئی جگہ سنتا ہوں کئی بندے اپنا چولن بیچ رہے ہیں، کئی بندے اپنی پھکی بیچ رہے ہیں. تو بیچ رہے ہیں، ان کی دکانداری چل رہی ہے تو چلے دو. کیوں ہم ان کی دکانداری میں لات مارنے آ گئے؟ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے چھڑوایا تو ان کی مہربانی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جس سے بھی چھڑوایا اس کی مہربانی ہے.